آڑو عمومی تعارف۔ آڑو ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو عربی میں خوخ کہتے ہیں، فارسی میں شفتالو، یونانی میں مرساملہ اور انگریزی زبان میں پیچ کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک نہایت اہم پھل ہے۔ اس کی ہلکی سفید اور زرد رنگت اور گلابی دھبوں کی وجہ سے یہ پھل انتہائی خوشنما اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ لوگ اس کی ہلکی ترشی کے ساتھ ساتھ مٹھاس اور عمدہ خوشبو کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پھل بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ شمالی پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا اس کی کاشت اور پیداوار کے لیے موزوں ہے۔ تاریخ کی ورگردانی کرنے سے ماہرین نباتات کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ آڑو کا اصل وطن چین کا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2-3 ہزار سال پہلے آڑو کی کاشت روم میں ہونے لگی۔ اس کے بعد دنیا کے بیشتر دیگر ملکوں میں بھی اس کی کاشت شروع ہوئی۔ اللہ کریم کی قدرت کاملہ نے پاکستان کو متنوع آب و ہوا سے سرفراز فرمایا ہے۔ سوات اور مری کے شاداب اور سرسبز کوہسار، پنجاب کی زرخیز سرزمین اور سندھ کا ریگزار خطہ پاکستان کے مختلف حصے ہیں۔ آب و ہوا کا یہ اختلاف پاکستان کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ مختلف علاقوں میں آب و ہوا کے اختلاف اور تنوع کے باعث اس سرزمین میں مختلف قسم کے پھل، پھول اور سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے مختلف پھلوں کی پیداوار کے لیے مخصوص ہیں۔ کراچی میں پپیتا، سندھ میں کیلا، ملتان میں آم، سرگودا اور ساہیوال میں مالٹا، کینو اور سنگترا، لاہور، عارف والا اور گوجرانوالا میں تربوز، بلوچستان میں انار اور انگور، مری اور شمالی علاقہ جات میں سیب، ہری پور میں امرود اور پشاور میں بہترین آڑو پیدا ہوتا ہے۔ پشاور کا آڑو اپنی لذت، شیرینی اور خوشبو کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ بعض اہل تحقیق کے مطابق آڑو کا اصل وطن وسط ایشیا ہے۔ ہندوستان کے باشندے اس پھل سے آشنا نہ تھے۔ مغل بادشاہوں نے اپنے دور حکومت میں سیب، انگور اور آڑو وغیرہ کے وسیع و عریض باغ لگوائے۔ عہد مغلیہ میں آڑو وسط ایشیا سے درآمد ہوتا تھا، مگر جلد ہی ہندوستان آڑو کے معاملے میں خود کفیل ہو گیا۔ آڑو کا مناسب غذائی استعمال۔ قدرت کا اعجاز ہے کہ اس نے مختلف پھلوں کو مختلف شفائی تاثیرات سے بہرہ مند کیا ہے۔ آڑو مختلف امراض میں مفید اور کارگر ہے۔ آڑو ایک ایسا پھل ہے جو حفظ ما تقدم کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے، یعنی اس کے استعمال سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ آڑو کے پتے بھی پیٹ کے کیڑوں کے لیے موت کا پیغام ہیں۔ ان کے لیے آڑو کے پتوں کا پانی نکال کر پلایا جاتا ہے۔ اس پھل میں دیگر کئی خصوصیات بھی ہیں۔ یہ پیاس کو تسکین دیتا ہے، انسانی بدن کی بیجا گرمی اور حد اعتدال سے بڑھی ہوئی حدت کو اعتدال پر لا کر جسم کو تسکین دیتا ہے۔ موسم گرما میں خون میں جوش اور حرارت پیدا ہونے سے طبیعت بے چین اور مضطرب ہو جاتی ہے۔ پھوڑے، پھنسیوں، خارش اور کھجلی کے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان سب صورتوں میں آڑو مفید ہے۔ خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ سفرہ میں نہایت فائدہ مند ہے، یعنی بعض حضرات کا منہ صبح اٹھنے پر تلخی اور کڑواہٹ کا ذائقہ لیے ہوتا ہے یا متلی اور قے کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایسے حضرات کے لیے آڑو مفید ہے۔ یہ پھل جسم کو طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ آڑو قبض کشائی کے اثرات بھی رکھتا ہے، لہٰذا جن لوگوں کو اکثر قبض کا عارضہ رہتا ہے ان کے لیے آڑو نہایت مفید ہے۔ آڑو جگر اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ یہ دونوں اعضاء اگر اپنے افعال درست طور پر انجام دے رہے ہوں تو انسانی جسم کا پورا نظام بحال اور صحت مند رہتا ہے۔ آڑو کے استعمال سے یہ اعضاء اپنے مفروضہ افعال پوری فعالیت سے انجام دینے لگتے ہیں۔ جگر سالے خون پیدا کرتا ہے، معدہ غذا کو بطریق احسن ہضم کرنے لگتا ہے، بھوک خوب لگتی ہے۔ آڑو قوت مروی میں اضافہ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان میں جس قدر قوت باہ زیادہ اور فعال ہوگی، اسی قدر وہ کارزار حیات میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھانے کی اہلیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ خوب پختہ، تازہ، شیرین اور اچھی طرح پکا ہوا آڑو کھائیں۔ کھانے سے پہلے آڑو کو اچھی طرح پانی سے دھو کر صاف کر لیں۔ بعض اوقات آڑو میں کیڑے بھی ہوتے ہیں، ایسے کیڑوں والے اور گلے سڑے آڑو ہرگز استعمال نہ کریں۔ نظریہ مفرط اعضاء کے بانی حکیم صابر ملتانی آڑو کے غذائی استعمال کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ آڑو کو پھل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ میٹھا اور پختہ آڑو ایک انتہائی لذیذ پھل ہے۔
اس میں غذائیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے جسم میں رطوبات کی کثرت اور خون کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ آڑو بھوک میں اضافہ کرتا ہے، دل میں فرحت پیدا کرتا ہے، لیکن زیادہ استعمال کرنے سے نفاخ اور پیٹ میں بے چینی پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات اسہال لگ جاتے ہیں۔ اس طرح شدید قسم کی بدہضمی ہو جاتی ہے۔ آڑو کے غذائی اور کیمیائی اجزاء۔ آڑو نہ صرف لذیذ پھل ہے بلکہ قدرت نے آڑو کو مفید غذائی اور کیمیائی اجزاء سے بھی سرفراز کیا ہے۔ آڑو بے حد شفائی اثرات کا حامل ہے۔ اس کے استعمال سے مختلف امراض میں بے حد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جسم کے لیے غذائی اجزاء اور حیاتین بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آڑو میں لحمی اجزاء، چکنائی، نشاستہ اور شکریلے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کیلشیم اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ فولاد بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ فولاد نحیف، کمزور، نڈھال اور خون کی کمی کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ آڑو میں وٹامن اے، بی اور سی تینوں پائے جاتے ہیں۔ ایک چٹاک آڑو میں 27 کیلوریز ہوتی ہیں۔ طب یونانی کی روح سے آڑو کا مزاج سرد اور تر ہے اور اس کا استعمال شدت گرمی سے پیدا ہونے والی جلن، گرمی اور حدت کو دور کرتا ہے۔ ہلکی ترشی، شیرینی اور حلاوت کی آمیزش سے آڑو ایک خوشنما اور لذیذ چاکلیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بدن کو غذائیت ہی نہیں دیتا بلکہ کئی ایک بیماریوں کا تدارک اور علاج بھی ہے۔ لو کے موسم میں یہ نوجوانوں کے لیے آرام جان اور گرم طبیعت والوں کے لیے تسکین کا سامان پیدا کرتا ہے۔ سالے خون کی تولید کرتا ہے، خون کی تیزابیت دور کر کے پھوڑے، پھنسی اور جلدی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ خونی رگوں کی سختی دور کر کے ہائی بلڈ پریشر کو اعتدال پر لاتا ہے اور اپنے قبض کشا اثرات کی وجہ سے جگر، معدہ اور انتڑیوں کے زہریلے فضلات کو خارج کرتا ہے۔ قدرت نے اس پھل میں جراثیم کش اثرات بھی رکھے ہیں۔ آج کے دور میں پیٹ کے کیڑوں کا مرض عام ہے۔ ایک طبی جائزے کے مطابق 50% بچے پیٹ کے کیڑوں کا شکار ہوتے ہیں۔ رات کو دانت پیسنا، منہ سے رال بہنا اور پیٹ میں درد وغیرہ اس مرض کی علامات ہیں۔ چینی، مٹھائی اور ٹافیوں کا بکثرت استعمال اس مرض کا سبب ہے۔ ان امراض کے لیے آڑو فائدہ مند ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غذائی اور کیمیائی اجزاء کے اعتبار سے آڑو کس قدر مفید پھل ہے۔ جب آم کا موسم رخصت ہونے لگتا ہے تو یہ پھل بازار کی زینت بن جاتا ہے۔ اس کا خوب استعمال کیجیے۔ مختلف امراض میں آڑو کے شفائی اثرات۔ آڑو میں غذا کے علاوہ دوائی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آڑو کے مغز یعنی گری کا روغن کان میں ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے۔ یورپ میں آڑو کے پھولوں سے ایک شربت تیار کیا جاتا ہے۔ اس سے قبض کے علاوہ یرقان کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ یورپ میں اس کے شربت کو بچوں کا ایک بہترین ٹونک سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں آڑو کے شفائی اثرات کے پیش نظر چند امراض اور ان کا علاج بیان کیا جاتا ہے۔ خون کی کمی کا علاج۔ جسم میں خون کی کمی ہو جائے تو آڑو کا استعمال مفید ہے۔ جسم میں خون کی کمی مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، جیسے طویل بیماری، مسلسل پریشانی، زیادہ جاگنا، درست خوراک کا استعمال نہ کرنا وغیرہ۔ اس کے لیے صبح نہارے منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور نصف گھنٹے کے بعد ایک گلاس دودھ پی لیں۔ کچھ ہی عرصے کے استعمال سے جسم میں خون کی مقدار بڑھ جائے گی اور چہرے سے سرخی جھلکنے لگے گی۔ دانتوں کے امراض۔ آڑو کی گٹھلی کے چھلکوں کو دھوپ میں خشک کر کے کوٹ کر چھان لیں اور اس کے اندر لونگ کا عرق ڈال کر سکھا لیں۔ یہ منجن دانتوں کی اکثر بیماریوں کو ختم کر کے منہ کو صاف اور دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ صبح و شام دانتوں پر یہ منجن ملتے رہیں۔ دل، معدے اور جگر کے امراض۔ آڑو معدے اور جگر کو تقویت دیتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے کھانے سے خون کی گرمی رفع ہو جاتی ہے اور گرمی کی وجہ سے جو گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ اور خفقان قلب کی صورت میں آڑو کا استعمال دل کو فرحت بخشتا ہے۔ نظام ہضم کی خرابی اور سینے کی جلن اور حرارت میں آڑو بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے اسے غذا سے پہلے کھانا بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔ اسے چھلکے سمیت کھانا زود ہضم اور قبض کشا اثرات رکھتا ہے۔
بوڑھے اور کمزور معدہ رکھنے والے آڑو کو ہضم کرنے کے لیے اس کے ساتھ شہد یا ادرک کا مربع شامل کر سکتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے۔ آڑو کے تازہ پتے 1 چٹان اور خشک پتے 1 تولا، 2-3 مرچ سیاہ کے ساتھ رگڑ کر پاؤ بھر پانی بنا کر میٹھا شامل کر کے چند روز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آڑو کا براہ راست کھانا بھی پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے نافع ہے۔ روغن آڑو کے فوائد۔ آڑو کی گٹھلی کے مغز کا روغن حاصل کر کے رات کو سوتے وقت چائے کے 1 چمچ سے 5 چمچ تک چند ہفتے استعمال کرنے سے بواسیر، دائمی قبض اور پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی روغن چند روز کان میں ڈالنے سے کان کی کھجلی، گرانی اور بہرا پن ختم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی خارش اور پھنسیاں۔ چھوٹے بچوں کے سر اور کان کے پیچھے سخت خارش والی وبائی پھنسیاں اکثر نکل آتی ہیں۔ آڑو کے مغز کو سبز دھنیے کے ساتھ رگڑ کر لیپ کرنے سے یہ پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بواسیر کا علاج۔ آڑو بواسیر، خون کے جوش، کمزوری اور نوجوانی میں کمزور کرنے والی رطوبتوں کے اخراج کو روکنے کے لیے دوا بھی ہے اور غذا بھی۔ جس کو سانپ ہر سال کاٹتا ہو۔ آڑو کے پتے 35 گرام اور پانی 25 گرام لیں، دونوں کو گھوٹ چھان کر اسے ایسے شخص کو پلائیں جس کو سانپ چاند کے چاند یا پورے سال بعد کاٹتا ہو۔ انشاءاللہ سانپ نزدیک نہیں آئے گا۔